ظہر کے بعد ایک تسبیح کا یہ وظیفہ کر لیں، یا جبارو یا غنیو، ایک دن کا لاجواب عمل ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح کا عمل زندگی میں صرف ایک بار کر لیتا ہے، ساری زندگی ہر کام اس بندے کا آسان ہو جاتا ہے اور وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ سے خزانہ حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے یہ عمل کرنے والے لوگوں کو شہرت حاصل کرتے ہوئے، مال و دولت حاصل کرتے ہوئے اور ڈھیروں عزت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رب کائنات اس عمل کے کرنے والوں کو اتنا امیر ترین کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور نہ کبھی کسی کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر تا حیات اس عمل کے فیوز و برکات اور پھر مرنے کے بعد بھی اس عمل کی تاثیر اور برکتیں اس کی اولاد کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر شاہد ہی آپ کو آپ کی زندگی میں کسی نے یہ عمل بتایا ہو۔ آج میں آپ کو ایک خاص طریقہ بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، ظہر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور اس وقت کے اندر اللہ کی بڑی رحمت، انوار اور تجلیات اترتی ہے، اور خاص ان لمحوں کے اندر جب آپ یہ عمل کریں گے۔ یہ کسی بھی دن ظہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں دن کی خاصیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص دن کی شرط ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد کر لیں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ جمعے کے دن کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے اور اس دن کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب آپ کو عمل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، تو دوستو، وظیفہ کرنے کا جو خاص طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کر لینا ہے، یعنی اسی جگہ جہاں آپ نے نماز ادا کی، لیکن آپ غلطی سے یا کسی مجبوری کے تحت اس جگہ سے اٹھ کر بھی جائیں تو دوبارہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پھر آپ پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اس کے بعد عمل کر لیں۔ آپ نے عمل کرنے کے دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے جب تک یہ ایک تسبیح مطلب کہ 100 بار، تو آپ نے جب تک اس کی تعداد کو مکمل نہیں کر لینا، آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا اور وہیں بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں، تو سب کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اس وظیفے کو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر چاہیں تو آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی میسر ہو اور بہتر لگے۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے انسانوں پر برے حالات بھی آتے ہیں، اور پھر جو بھی دکھ مشکلات اور ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی یقین کرتے ہوئے یہ عمل بھی کرنا ہے کہ میں رب العالمین کو خوش کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور رب کائنات میرے مقدر کو ویسا ضرور بنا دے جیسا کہ میں چاہتا ہوں، جیسا کہ میری خواہش بھی ہے، اور اسی طرح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میرے مقدر کو بدل دے گا، میری تمام تر مشکلیں آسان فرما دے گا، رزق میں بھی ڈھیروں اضافہ فرما دے گا۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مگر پھر بھی میرا رب بغیر مانگے مجھے عطا فرمائے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی اور شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہدایت، رہنمائی، شفا قرآن مجید پڑھنے میں اور پڑھ کر مکمل عمل کرنے میں ہے۔ اس کی ہدایت کا نور ہے، شفا بھی ہے۔ بیمار پڑھیں تو رب شفا بھی عطا فرماتا ہے، گھر میں برکت کے لیے تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، کاروبار والی جگہ پر کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص بھی یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پھر یقین کے ساتھ کرے گا، اللہ پاک تمام زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا۔ اس شخص کے تمام مشکلات، دکھ، درد کو تکلیف کر دے گا اور اس کے
رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور اس کی جو دلی حاجات ہوگی وہ سب پوری ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات چھپی ہوتی ہے جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کروں گا تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ پاک کو وہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، لیکن پھر بھی اس بندے کا مانگنا اور اپنے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اسی لیے اپنے اللہ پاک سے مانگ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی سوچے نہیں ہوں گے، وہاں سے بھی رزق آئے گا اور آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پھر رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو تحفہ سمجھ کر آپ نے سب قبول کرنا ہے اور اس کو ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، جس طرح سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ کر دیکھ لیں، اگر آپ کو پوری دنیا کی سلطنت چاہیے آج تک جو آپ کو کبھی نہیں ملا اور آپ کو اسے پانے کی حسرت بھی ہے، آپ اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے جبکہ پہلے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی مقدس اور محترم کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے قیامت تک حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ العمران میں خود فرماتا ہے، تو کہے اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے ایک تسبیح پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 تسبیح یعنی کہ 300 مرتبہ یا جبارو یا غنیو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے، یعنی کہ آپ درود تنجینہ پڑھیں اور ہر جمعۃ المبارک کے دن جمعے کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، بن مانگے ہی رب کائنات آپ کو ڈھیروں عطا فرمائے گا، اور ہر چیز آپ کو غیب کے خزانے سے ملے گی۔ کم از کم 100 مرتبہ یعنی کہ آپ درود تنجینہ 100 مرتبہ لازمی پڑھ لیں، لیکن ایک بات واضح کر دیں کہ یہ درود ان درودوں میں سے نہیں ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، بلکہ یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے اس درود پاک کی فضیلت سے موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی مشکل آسان کی تھی، اسی طرح اللہ پاک آپ کی بھی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تمام مشکلات دور کر دے گا اور آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ سب نے
نے دعا کرنی ہے، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں بندوں پر تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا جان بوجھ کر کیے۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما، ہماری ہر جائز خواہشات و حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور